ناظرین، ARY ڈیجیٹل کے ڈرامہ سیریل کبھی میں کبھی تم کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ مصطفیٰ اور شرجینہ کو ساتھ دیکھنے کے بعد عدیل تو اس قدر بے چین ہو جائے گا، اسے تو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آئے گا کہ شرجینہ بھلا مصطفیٰ جیسے نکمے لڑکے کے ساتھ شادی کیسے کر سکتی ہے۔ بے چینی اس قدر بڑھے گی کہ آخرکار وہ اپنے گھر پہنچ جائے گا، جہاں اس کا آمنا سامنا فائنلی شرجینہ سے ہو جائے گا۔ دوسری طرف جب سے مصطفیٰ نے جاب سے انکار کیا ہے، شرجینہ کے فادر تو اپنی بیٹی کی قسمت پر بہت ہی زیادہ پریشان ہو جائیں گے، اور آنے والی ایپیسوڈز میں دکھایا جائے گا کہ شرجینہ اور مصطفیٰ گھر چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ فی الحال تو شرجینہ کی یہی کوشش ہے کہ کسی طرح سے اپنی ساس کے دل میں جگہ بنا سکے، جس کے لیے اس نے سارے گھر کے کام سنبھال لیے ہیں، اور مصطفیٰ بھی یہ بات نوٹ کرتا ہے کہ شرجینہ صبح سے شام تک گھر کے تمام کام کرتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی مصطفیٰ کی ماں نہ تو شرجینہ کو وہ عزت دیتی ہے، نہ ہی مان جو کہ شرجینہ جیسی سلجھی ہوئی لڑکی ڈیزرو کرتی ہے۔ تو مصطفیٰ خود بھی شرجینہ کا ہاتھ بٹائے گا، اس کے ساتھ مل کے کام کرائے گا، اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت گھل مل جائیں گے۔ شرجینہ بھی مصطفیٰ کے ساتھ بہت خوش ہوتی ہے اور سوچتی ہے کہ سب سے پہلے تو مصطفیٰ کے ساتھ اچھی بانڈنگ ہو جائے، اس کے بعد میں اسے کسی اچھی جاب کے لیے بھی کنونس کرنے کی کوشش کروں گی۔ لیکن اتنے سارے کاموں کی وجہ سے اور ہر وقت مصروف رہنے کی وجہ سے یہی شرجینہ جو ہر وقت نفاست سے تیار شیار رہتی تھی، اب بالکل اپنا خیال رکھنا چھوڑ دے گی۔ نہ تو اسے اپنے بالوں کی پرواہ ہوگی، نہ ہی کپڑوں کا کوئی ہوش ہوگا۔ فی الحال اگر شرجینہ کو کوئی فکر ہے تو بس یہ کہ کسی طرح سے بھی اس کی ساس اس سے خوش ہو جائے۔ لیکن ساس صاحبہ نے تو خیر خوش ہونا ہی نہیں، البتہ ان کوششوں میں شرجینہ کی اپنی طبیعت بہت زیادہ بگڑ جائے گی، اور شرجینہ کی طبیعت خراب دیکھ کر مصطفیٰ بہت پریشان ہو جائے گا۔ مصطفیٰ جب دیکھے گا کہ شرجینہ بالکل بے سدھ سوئی پڑی ہے تو اسے تھوڑی تشویش ہوگی۔ پاس جانے پر پتہ چلے گا کہ شرجینہ کو تو بہت تیز بخار ہے۔ مصطفیٰ بہت پریشان ہو جائے گا، فوراً جا کے شرجینہ کے لیے میڈیسن لائے گا، اس کا بہت خیال رکھے گا۔ اب سوئی ہوئی شرجینہ مصطفیٰ کو بہت ہی پیاری، بہت ہی معصوم لگے گی، اس لیے اس کے ماتھے پر آئے بال جب اپنے ہاتھوں سے پیچھے کرنے کی کوشش کرے گا تو شرجینہ کی یکدم آنکھ کھل جائے گی۔ وہ ایک دم سے گھبرا جائے گی اور مصطفیٰ سے کہے گی کہ میں پہلے سے کافی بہتر ہوں، میڈیسن لوں گی تو مزید بہتر ہو جاؤں گی۔ لیکن شرجینہ کا دل جو کہ بہت ہی اداس ہے، کیونکہ اسے اندازہ ہو چکا ہے کہ اس کی ساس اس سے خوش ہونے والی نہیں ہے، کیونکہ وہ ہر وقت شرجینہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی نقص نکالتی ہی رہتی ہے۔ کبھی صفائی ٹھیک نہیں ہوئی، کبھی کھانے میں نمک مرچ زیادہ ہے۔ شرجینہ جو کہ اپنی ساس کی ان تمام طنزوں کو سمجھ تو جاتی ہے، لیکن بہرحال وہ چپ رہنے میں ہی عافیت سمجھے گی۔ شرجینہ باقی گھر کے کاموں کے ساتھ ساتھ مصطفیٰ کا اور اپنا کمرہ بھی صاف رکھنے کی کوشش کرے گی، کیونکہ اس کی طبیعت ہی نفاست پسند ہے، اور مصطفیٰ سے بھی ریکویسٹ کرے گی کہ مجھے پتہ ہے کہ ہماری شادی مجبوری میں ہوئی ہے اور تم نے میرے کہنے پر مجھ سے شادی کی ہے، لیکن اب شادی تو ہو گئی ہے نا، ہم نے ساتھ ہی رہنا ہے اور اس کمرے کو بھی شیئر کرنا ہے، تو کیا یہ پاسبل نہیں کہ آپ جب کمرے میں آتے ہیں تو اپنی چیزوں کو ادھر ادھر پھینکنے کی بجائے اسے ترتیب سے اپنی جگہ پر رکھ دیں۔ اب شرجینہ سارا دن کی تھکی ہاری جب کمرے میں آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ مصطفیٰ باہر جانے کے لیے تیار ہو رہا ہے۔ اسے افسوس تو بہت ہوتا ہے کہ یہ کیسا آدمی ہے جسے نہ تو سینس آف رسپانسبلٹی ہے اور نہ ہی اس کی کوئی روٹین ہے۔ بہرحال اگنور کرنے میں ہی عافیت سمجھتی ہے، جبکہ اگلے دن جب مصطفیٰ گھر آتا ہے تو بہت خوشی خوشی شرجینہ کو بتاتا ہے کہ میں نے 20-25 دن لگا کے ایک گیم بنائی تھی، آج مجھے اس کے 3 لاکھ روپے ملے ہیں۔ شرجینہ تو یہ سن کر حیران رہ جاتی ہے کہ محض 20-25 دن میں تم نے گیم بھی بنا لی اور 3 لاکھ روپے بھی کما لیے، تو پھر تم نے اپنے اس کام کو اپنا کیریئر کیوں نہیں بنایا؟ جس پر مصطفیٰ کہتا ہے کہ بھائی دیکھو، میں تو بہت درویش ٹائپ انسان ہوں، یہ جو کیریئر اورینٹڈ لوگ ہوتے ہیں نا، یہ عدیل بھائی جیسے لوگ ہوتے ہیں۔ شرجینہ اور مصطفیٰ کھانا کھا رہے ہوں گے اور یہی سب ڈسکشنز کر رہے ہوں گے
مصطفیٰ شرجینہ کو بتائے گا کہ وہ کس طرح سے بڑے بڑے پروجیکٹس بڑے آرام سے بنا لیتا ہے۔ شرجینہ کو یہ اندازہ تو ہو ہی چکا ہے کہ مصطفیٰ بہت ذہین ہے، لیکن وہ اپنی ذہانت کا فائدہ نہیں اٹھا رہا۔ اگر وہ اپنی اسی دلچسپی کو اپنا کیریئر بنا لے تو اسے خود بھی اندازہ نہیں ہے کہ وہ کس قدر ترقی کرے۔ دوسری طرف عدیل نے جب سے مصطفیٰ اور شرجینہ کو ساتھ میں دیکھا ہے، اس کے دماغ میں تو بس یہی بات گھومتی رہتی ہے۔ اس وقت تو وہ اپنی بیوی کو وہاں سے لے کر فوراً نکل گیا تھا، لیکن اب اس بات کو اپنے دماغ سے کسی طور نکال ہی نہیں پا رہا۔ اب فائنلی عدیل کی اپنی ماں سے بھی بات ہو جائے گی اور اس کی ماں بتائے گی کہ کس طرح سے مصطفیٰ اور شرجینہ کی شادی ہو گئی، اور اس شادی میں سراسر تمہارے باپ کا ہی قصور ہے۔ عدیل کو تو یہ سب سننے کے بعد اس قدر غصہ آتا ہے کہ اگلے ہی دن اپنے گھر کی طرف نکل پڑتا ہے۔ اب جیسے ہی گیٹ پر بیل دیتا ہے تو شرجینہ، جو کہ گھر کے کاموں میں ہی مصروف تھی، آگے بڑھ کر گیٹ کھولتی ہے اور سامنے عدیل کو دیکھ کر ہکا بکا رہ جاتی ہے۔ عدیل شرجینہ کی حالت دیکھتے ہوئے اس کا مذاق اڑاتا ہے اور کہتا ہے کہ کہاں تو تم مجھ سے شادی کی خواہش مند تھی اور کہاں تم نے مصطفیٰ جیسے لڑکے سے شادی کر لی، کیونکہ عدیل ہمیشہ سے خود پسندی کا شکار ہے اور باقی سب کو اپنے سے کمتر ہی سمجھتا ہے۔ بہرحال عدیل گھر کے اندر پہنچ جائے گا، جبکہ اس کے فادر اس سے بالکل ہی منہ موڑ کے کھڑے ہو جائیں گے اور اسے کہیں گے کہ جس امیر زادی کو تم نے اپنے لیے چنا ہے، اس کے بعد ہمارا تم سے تعلق بالکل ختم ہو چکا ہے۔ عدیل آگے بڑھ کر اپنے باپ کو گھر کے خرچ کے لیے پیسے دینے کی کوشش کرے گا۔ اس کا خیال تو یہی ہے کہ اس طرح سے شاید ہمارے آپس کے روابط ٹھیک ہو جائیں، لیکن اس کے فادر پیسے اس کے منہ پہ ماریں گے اور کہیں گے کہ ہمیں تمہارے کسی احسان کی ضرورت نہیں ہے۔ عدیل کو بہت انسلٹ اور شرمندگی کا احساس تو ہوگا، لیکن اس کے باوجود بھی اپنے فادر سے کہتا ہے کہ آپ کو کبھی بھی کسی چیز کی ضرورت ہو تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں۔ اس کے بعد وہ وہاں پر رکتا نہیں بلکہ فوراً گھر سے چلا جاتا ہے۔ اب عدیل کی ماں جب عدیل کو ایک دفعہ پھر گھر سے یوں جاتے دیکھے گی تو اسے تو بہت غصہ آئے گا، اور سارا غصہ ہی اسے شرجینہ پر آئے گا کہ یہ لڑکی اگر ہمارے گھر میں نہ آتی تو آج میرا شوہر عدیل کو اس طرح سے دوبارہ بے عزت کر کے گھر سے نہ نکالتا۔ اس لیے عدیل کی ماں شرجینہ پر غصہ نکالتے ہوئے کہتی ہے کہ تمہاری مصطفیٰ سے شادی میری مرضی کے خلاف ہوئی ہے۔ اگر ایک دفعہ بھی مجھ سے میری مرضی پوچھی جاتی تو میں تمہیں کبھی بھی اپنے مصطفیٰ کی بہو بنا کر اس گھر میں نہ لاتی۔ لیکن عدیل کے فادر تو شرجینہ کو اپنی بہو بنا کر بہت خوش ہیں، اور خوشی کا اظہار اپنی بیوی سے کرتے ہوئے بھی کہتے ہیں کہ بیوی اگر سمجھدار ہو نا تو اپنے ناکارہ سے ناکارہ شوہر کو بھی آخر کار چلا ہی لیتی ہے۔ دوسری طرف شرجینہ اپنی ساس کی باتیں سننے کے بعد اور خاص طور پہ عدیل کی طنزیں سننے کے بعد چپ کر کے ایک سائڈ پہ رو رہی ہوگی کہ مصطفیٰ اسے پیچھے سے روتے ہوئے دیکھ لے گا تو پاس جا کر کہے گا کہ شرجینہ، مجھے اندازہ ہے کہ تم بھائی کی وجہ سے ہرٹ ہوئی ہو، اور یہ بھی پتہ ہے کہ تمہاری فرسٹ پریورٹی تو بھائی ہی تھے، لیکن ایک بات کہوں، جو کچھ بھائی نے تمہارے ساتھ کیا ہے، اگر میں تمہاری جگہ ہوتا نا تو فوراً اپنے دل سے ایسے آدمی کو نکال باہر کرتا۔ شرجینہ مصطفیٰ کی بات سن کے سوچتی ہے کہ کہہ تو ٹھیک رہا ہے، ایسے خود غرض انسان کو بھلا یاد کر کے رونے سے کیا حاصل۔ دوسری طرف شرجینہ کے فادر تو جب سے مصطفیٰ نے جاب سے انکار کیا ہے بہت ہی زیادہ پریشان ہیں، اور اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ میں نے اپنی ہیرے جیسی بیٹی اس نکمے مصطفیٰ کو دے کے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر لی ہے۔ لیکن ناظرین، لگتا تو یہی ہے کہ شرجینہ بے شک لڑ جھگڑ کے ہی صحیح، لیکن اس نکمے مصطفیٰ کو ایک دن اتنا کامیاب انسان بنا دے گی کہ یہ عدیل کو بھی بہت پیچھے چھوڑ دے گا۔ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا شرجینہ اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو سکے گی یا نہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔